بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 36 خبر ما ولا المشبہتین بلیسا پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقصد ثانی ہمارا جاری الساری تھا، تو آج یہ ہمارا اس کا آخری سبق ہوگا، آخری ٹاپک ہوگا۔ 12 منصوبات تھے، تو آج اس کا آخری ہم سبق پڑھیں گے، تو اس طرح ہمارا دوسرا مقصد بھی آج پورا ہو جائے گا۔ مقصد سے مراد چونکہ یہاں تقسیم کاری میں مقصد نام ہے، المقصد الثالث مجرورات کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس کے توابع وغیرہ اسی کے ضمن میں آگے آئیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12واں منصوبات میں سے نمبر 12 خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، یعنی مولا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی جس طرح لیسا، اب لیسا کے مشابہ سے مراد کیا ہے کہ لیسا کن افعال میں سے ہے؟ آپ کو پتہ ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو افعال ناقصہ کا کیا جو عمل ہے کہ کان اللہ رحیمہ، یعنی اللہ اس میں جلال اسم اور رحیمان یہ خبر تو منصوب ہے۔ تو یہاں پر جو آپ ایک مثال ذہن میں بٹھا لیں، جو ان کا عمل ہے تو یوں سمجھیں وہی عمل مولا کا ہے، جو مشابہ ہیں ان کے لیسا کے مشابہ ہیں، تو لیسا چونکہ فعل ناقصہ میں سے ہے، تو لہٰذا جو ان کا عمل ہوگا بالکل وہی عمل ان کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر آگے کچھ صورتیں ہیں کہ جب وہ عمل نہیں کرتے، وہ بھی آگے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال کم از کم اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے، تو جو عمل لیسا کا ہے یعنی فعل ناقصہ کا ہے، تو وہی عمل ان کا ہے۔ اب خبر جو لیسا کی مولا مشابہ بلیس کی خبر ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جس طرح پہلے انہوں نے سارے اسباق کے اندر ہر کی تعریف بیان کی ہے، تو اس کی بھی باقاعدہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خبر ما ولا المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخولہما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا۔ کہتے ہیں مولا المشبہتین بلیسا کی خبر وہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، تو خبر مسند ہوتی ہے، تو ان کے داخل ہونے کے بعد جو خبر مسند ہو تو وہ کیا ہے؟ خبر مولا مشبہ بلیس کی خبر ہے۔ پھر اس کے اوپر وہ اعتراض اور اس کا جواب آپ اسی طرح بنا لیں جو پہلے آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، کچھ افراد نئے آئے ہوں گے کہ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ بھائی خبر مثال کے طور پر زید قائم، ٹھیک ہے؟ تو اب زید قائم یہ مبتدا خبر مثال ہے، خبر اس میں بھی تو مسند ہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند ہوتی ہے، تو بھائی خبر تو پہلے ہی مسند تھی، ان کے داخل ہونے کی کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا میں نے جواب پہلے بھی دیا ہے، دوبارہ سماعت کریں کہ اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خبر پہلے بھی مسند تھی اور مسند جو مبتدا ہے وہ پہلے مسند لے آتا ہے، لیکن جب ان کا داخل ہونا ہوتا ہے تو پہلے کی جو ترکیب ہوتی ہے، پہلے کا جو ان کو نام یا جو بھی ان کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ختم ہو جاتی ہے، بائیکاٹ ہو جاتا ہے، بلکہ ایک نئے سرے سے جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنا ایک جال بچھاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سمجھیں کہ جب یہ مولا اس طرح پیچھے والے جو اسباق آپ نے اگر نہیں سنے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ جب یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو یہ اپنے داخل ہونے کے بعد اپنا ایک نیا رول ماڈل لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا ایک نام پیدا کرتی ہیں۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ ان کے داخل ہونے کے بعد خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کی دونوں مثالیں آپ نے سماعت کی کہ ما زیدن، چونکہ ما اور لا ہے تو دو انہوں نے مثالیں دی، ما زیدن قائمن اور لا رجل حاضرن، ٹھیک ہے؟ ما زیدن قائمن کا ترجمہ بنے گا نہیں زید کھڑا ہونے والا، ٹھیک ہے؟ دوسری کا ترجمہ لا رجل حاضرن نہیں ہے آدمی حاضر۔ اچھا، اب یہ تو سمپل اس کا سبق یہاں تک مکمل ہوا، لیکن آگے یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ماں بھی ہوگا، لا بھی ہوگا، آگے اسم اور خبر بھی ہوگی، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ عمل کیا تھا کہ اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی، یعنی جس طرح فعل ناقصہ کا عمل ہے اسی طرح ان کا تھا کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہیں۔ لیکن کیا ایسی 3 صورتیں ہیں، کیا ایسی 3 علتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک علت پائی جائے گی تو وہ عمل نہیں دیں گے، یعنی جو اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، یہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ علتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، پہلی صورت کہتے ہیں اگر خبر اللہ کے بعد واقع ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ما زید الا قائم، اب یہاں پر قائمان ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ خبر ہے اور خبر کس کے بعد واقع آ رہی ہے؟ اللہ کے بعد واقع ہو رہی ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ ان سب تینوں صورتوں کا آخر میں وہ بیان کر رہے ہیں باطل العمل، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا حکم انہوں نے اگر آخر میں بیان کیا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے بعد خبر واقع ہوگی جیسے مثال آپ نے دیکھی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ عمل باطل ہو جائے گا، اللہ قائم ہو گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے، اور اس کی وجہ اور اسی طرح دوسری 2 صورتیں جو آگے آ رہی ہیں ان کی وجہ حاشیے میں نیچے موجود ہے،
ٹھیک ہے، پچھلے صفحے کے صفحہ نمبر 4 میں تھا وَإِنَّمَا بَطَلَ الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، کہتے ہیں اس صورت میں جو عمل باطل ہوتا ہے بلا شبہ اس لیے کہ لِأَنَّ مَا تَعْمَلُ لِمُشَابَهَةِ بِلَيْسَ فِي النَّفْيِ وَالدُّخُولِ عَلَى الْمُبْدَأِ وَالْخَبَرِ، یعنی یہ مبدا خبر میں داخل ہونے اور اس میں نفی کے حوالے سے ان کی چونکہ مشابہت ہوتی ہے، تو لہذا جب الا آیا جس نے اس کی جو نفی والی مشابہت تھی وہ ختم کر دی، تو جب نفی والا معنی اس کے اندر سے نے ختم کر دیا تو لہذا یہ یہاں پر اس کی علت جو ہے وہ نفی ہوگی، تو لہذا کہتے ہیں فَإِذَا انتفى العلة انتفى الحكم، جب علت ہی نہیں رہی تو پھر حکم بھی نہیں رہے گا۔ علت کیا ہے کہ جب وہ اوپر مبدا خبر میں داخل ہونا اور نفی کے حوالے سے جو ان کے ساتھ مشابہت تھی، تو لہذا جب وہ نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا۔ حکم کیا تھا؟ رفع دینا اور نصب دینا، وہ لہذا اس نے الا قائمن سے الا قائمن کر دیا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری سے کہتے ہیں او تقدم الخبر علی الاسم، یا پھر کہتے ہیں کہ اسم پر خبر مقدم ہو جائے۔ ویسے کیا ہے کہ ما زید قائمن، جو آپ نے مثال پڑھی، یعنی زید پہلے ہے، اسم ہے، قائمن خبر ہے بعد میں ہے، لیکن اگر آپ اس کو الٹ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ما قائم زید، پھر دونوں جس طرح عام سمپل طور پر مبدا خبر ہوتے ہیں اسی طرح پھر اس کو مراد لیں گے، وہ ان کی طاقت اور قوت نہیں رہے گی کیونکہ یہ ضعیف عامل ہے۔ انہوں نے اس کی بھی نیچے وجہ بیان کی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا بَطَلَ الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ مَا عَامِلٌ ضَعِيفٌ فَلَا يَعْمَلُ بِالتَّقَدُّمِ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے وجہ بیان کیا کہ جو ماں ہے یہ کمزور ایک ضعیف عامل ہے، عمل کرنے میں یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو ایک ترتیب پر رہتے ہوئے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ترتیب چینج کریں گے تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا، اتنی اس کے اندر قوت پاور نہیں ہے کہ جناب وہ الٹا بھی کر کے آپ کریں گے تو کام چل جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ نے وجہ سماعت کر لی، آسان ہی اس کی وجہ تھی۔ تیسری صورت کہتے ہیں او زیدت ان بعد ما، یا کہتے ہیں کہ ماں یعنی ماں مشابہ الیس میں سے جو ماں ہے، ماں کے بعد ان کی زیادتی کر دی جائے، زیدت ان کی زیادتی کر دی جائے بعد ماں کے بعد۔ مثال کے طور پر ما زید قائم، یہ ایک جملہ تھا، ما زید قائمن تھا، لیکن ماں کے بعد کیا آ گیا؟ تیسری صورت والی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان آ گیا، تو ان کی زیادتی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر عمل نہیں ہوگا۔ عمل کیا تھا؟ حکم کیا تھا کہ اسم کو رفع دے گا، خبر کو نصب دے گا، چونکہ افعال ناقصہ کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ اب چونکہ ماں کے بعد ان آ گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ما ان زید قائمن سے قائمن ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے عمل اس کو باطل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو باطل العمل کما رأیت فی الامثلۃ، اب یہاں سے انہوں نے حکم بیان کر دیا تینوں صورتوں کا کہ عمل باطل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، یعنی جس طرح ساری مثالیں آپ نے تینوں دیکھی ہیں ہر قسم کے تحت، تو ہر ایک میں کیا تھا؟ نصب نہیں تھا بلکہ رفع تھی، یعنی جس طرح عام سمپل مبدا خبر ہوتے ہیں اسی انداز میں ان کا اعراب دیا ہوا تھا۔ اچھا، اب تیسری کی وجہ کیا ہے؟ تیسری کی وجہ بھی انہوں نے نیچے ہی بیان کی ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا بَطَلَ الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ بَيْنَ مَا وَمَعْمُولِهَا مَعَ ضَعْفِهَا فِي الْعَمَلِ، یعنی یہ کہتے ہیں اس کے درمیان فاصلہ آ گیا، تو فاصلہ آنے کی وجہ سے یہاں پر یہ صورت آپ نے دیکھی کہ یہاں پر ہم نے اعراب نہیں دیا، یعنی اس کے اوپر وہ اعراب جاری نہیں کیا جو ما لام شامل اس کا ہوتا ہے، بلکہ اس کو عام سمپل طور پر جو اعراب ہوتا ہے مبدا خبر کا وہ جاری کیا۔ اب دوسری صورت ہی نا تیسری کہ بعد ماں، تو ماں کے بعد کی انہوں نے قید لگائی، تو ماں ضعیف عامل ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اوپر آپ نے تیسری صورت سماعت کی، لیکن لا کے بعد اگر اس طرح کی ان زائدہ کا آنا ہے یا نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل آپ آگے بڑی کتاب میں پڑھیں گے، اس کے اندر جو اختلاف ہے جو نحویوں کا، تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ یہ آتا ہی نہیں ہے، درست نہیں ہے، یعنی نحویوں کے اندر اس طرح آنا درست نہیں ہے، بعد پھر اس کے اوپر جو بحث ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کم اتنا یاد رکھیں کہ اس کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ جب آئے گا تو اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ تو جو ہم پڑھ رہے ہیں بس اسی پر اتفاق کریں۔ آگے اور ایک بہت زبردست ایک صورت بیان کر رہے ہیں، وَهَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، کہتے ہیں یہ صورت جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ ہاذا سے مراد یہی جو ہم نے ما لام شامل اس کا حکم پڑھ لیا نا کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ سارا جو طریقہ کار، تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ اہل حجاز کی لغت پر ہے، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ اہل حجاز مطلب قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اہل حجاز کی لغت پر ہی ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں یعنی اعراب کے لحاظ سے تو یوں سمجھے یہ ان کی موافقت پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آگے ایک اختلاف بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی ایک مثال بھی ہے، ما ہاذا باشرن، ہاذا یہ اس کا اسم ہو گیا، باشرن یہ اس کی خبر ہو گیا، یہ انہوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ ما ہاذا باشرن یہ ما مشابہ بالاس ہے اور ہاذا اس کا اسم ہے، باشرن خبر ہے، تو خبر منصوب ہے، اسم مرفوع ہے، تو لہٰذا یہ جو ہم عمل دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی عمل دیا ہوا ہے، تو لہٰذا مطلب ان کے اہل حجاز کے نزدیک انہوں نے کیا دیا۔ بہرحال جو دوسرا قبیلہ ہے بنو تمیم،
ان کے نزدیک اس کا بالکل الٹ ہے. کہتے ہیں کہ اما بنو تمیم فلا یعملونہما اصلا قال الشاعر عن لسان بنی تمیم. بہرحال کہتے ہیں کہ بنو تمیم یعنی قبیلے کا نام ہے, کہتے ہیں یہ فلا یعملونہما, یہ عمل نہیں دیتے. یعملون اعمل یؤمن بابی فاس اس کو پڑھیں گے تو اسی طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے, یہ عمل نہیں دیتے ہما ان دونوں کو, یعنی ماولا مشابہ اس کو یہ عمل نہیں دیتے اصلا بالکل بھی, یہ ہرگز اس کو عمل نہیں دیتے. جیسا کہ اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے شعر بیان کیا ہے. کہتے ہیں بنو تمیم کی زبان سے شاعر نے کہا, ایک شعر ہے, کہتے ہیں وَمُحَفَّحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ إِن تَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ. یہ حرام بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وزن شعری کا اعتبار کریں تو ما قتل المحب حرام. ہمارا مقصود جو ہے ما قتل المحب حرام ہے, اس کو آپ پہلے سماعت کر لیں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. اب یہاں پر ما مشابہ لیس مراد لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ لیس کے مشابہ تو وہ مراد لیتے ہی نہیں ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں چونکہ یہ عمل کرتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ما مشابہ لیس گویا کہ ہو گیا, قتل المحب یہ اس کا مضام صاحب کے اوپر اسم ہو گیا, اور حرام یہ خبر ہو گیا, تو لہٰذا یہاں پر حرام من نہیں ہے بلکہ حرام ہے, رفع کے ساتھ ہے, برفع حرام. تو یہاں پر حرام کے رفع کے ساتھ ہے, لہٰذا یہ کیا انہوں نے دلیل دی کہ جو بنو تمیم ہے ان کے نزدیک یہ عمل نہیں ہوتا, یعنی عمل نہیں دیتے اس کو, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ہمارا مقصود پورا ہوا. اب یہاں پر واو بمانا ربا, یہ اس کی ڈیٹیل مزید حاشیہ نمبر 1 میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہے, اس شعر سے متعلق کچھ لغوی بحث وغیرہ کی ہوئی ہیں. تو واو بمانا ربا محفف, حفف یہ محفف اسم مفعول کا صیغہ من الحفحفہ, اس کا معنی ہوتا ہے چلاک ہونا, ایک بریک کمر والا ہونا, ٹھیک ہے. تو کل کاف یہ جارہ تشبیہ کے لیے غس ٹہنی کو بولتے ہیں. کل تو میں نے اس سے کہا لہو, یعنی میں نے اس سے کہا انتصیب, اپنا نسب بیان کر, فاجابا تو اس نے جواب دیا ما قتل المحب حرام, کہ محب کا قتل کرنا حرام نہیں ہے. اب یہاں پر قتل المحب کی بھی تھوڑی سی انہوں نے نیچے بات بیان کی ہوئی ہے کہ یہ اصل میں عبارت تھی قتل المحبوب المحبہ, یعنی محبوب کا محب کو قتل کرنا, ٹھیک ہے. اس طرح اس کی دیگر چیزیں کچھ بیان کی ہوئی ہیں. تو بہرحال ہمارا جو مقصود تھا وہ یہاں پر جہاں تک پورا ہوا, ایک سمپل چیز تھی کہ شروع والی کہ خبر کی تعریف, اور اس کے اوپر انہوں نے مثالیں دی 2 طرح. پھر تھا کہ کس طرح عمل باطل ہو جاتا ہے, ان کی تینوں صورتیں اور وجوہات بھی, علتیں بھی آپ نے سماعت کی کہ ہر ایک کا جو عمل باطل ہو جاتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سماعت کیا. پھر آخر میں جو ایک اختلاف تھا اور اس کے اوپر ایک شعر, ٹھیک ہے. تو بہرحال اب میں کچھ آپ کے سامنے مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں, اور اس کے اندر پھر آپ نے کوشش بھی کرنی ہے, یعنی جو آپ نے پورا سبق سماعت کیا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا اجرا کرنا ہے. پہلے مثالیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے اس میں اجرا کیا کرنا ہے کہ یہاں پر عمل باطل ہوا ہے تو کس قسم کے تحت ہوا, یعنی 3 قسمیں آپ نے پہلے یاد کر لینی ہیں, ذہن میں بٹھا لینی ہیں. پھر خود آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے, اس میں کس قاعدے کی وجہ سے, کس صورت کی وجہ سے یہاں پر عمل جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا, عمل باطل ہو رہا ہے. تو آیت ہے وما محمد الا رسول, بہت مشہور حدیث پاک آیت مبارکہ. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ رسولان کیوں نہیں ہوا, ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول ہے. پھر اسی طرح آیت مبارکہ ہے وما انا الا نذیر مبین, ٹھیک ہے. وما لنا فی بناتک من حق, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ نے غور کرنا ہے. یہ سورہ ہود ہے آیت نمبر 79 میں. پھر ہے سورہ نحل آیت نمبر 77 میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. پھر سورہ صافات آیت نمبر 47 میں ہے لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون. ما لہم, آیت آگے یہ مختلف جگہ پر استعمال ہوئی ہے, سورہ شورا کے اندر بھی ہے آیت نمبر 35 میں ما لہم من محیص. پھر آگے ایک اور آیت ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر. پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے وما هو الا ذکر للعالمین. پھر آیت نمبر 50 سورہ رعد میں ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, ٹھیک ہے, فی ضلال. وما آگے ہے آیت وما قید الکافرین الا فی ضلال. اب ان ساری صورتوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کن صورتوں کی وجہ سے, یعنی 3 صورتوں میں کون سی صورت اس آیت میں پائی جا رہی ہے, کون سی اس آیت میں. تو یہ سارا جتنا آپ ٹرائی کر لیں گے تو ایک دفعہ کر لیں گے تو آئندہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا, اجرا کرنے میں آپ کو رغبت بڑھے گی اور ذہن بنتا چلا جائے گا. اب کچھ مثالیں میں عرض کرتا ہوں جو مولا مشابہ لیس کی مثال ہوتی ہیں, یعنی ان میں بھی آپ نے ان کا یوں سمجھے کہ ان آیتوں کو آپ نے دیکھ کر یہ احادیث کو
تو آپ نے ان کا اسم اور خبر علیحدہ کرنی ہے. تو جب آپ اسم اور خبر علیحدہ کریں گے تو گویا کہ آپ کو ترکیبوں کا بھی ایک مہارت پیدا شروع ہونا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہی تو ترکیبیں ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ ان کو علیحدہ کر دیں, جوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی آپ نے ایسا کرنا ہے, اسم خبر کون سی ہے, تو اگر ہے تو کون کس انداز میں ہے, تو با زائدہ ہے, جارہ ہے وغیرہ کیا ہے. کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر وما ہوا بمیت, یہ آیت مبارکہ ہے. اب ماں, یہ تو ما و لام شامل اسم ہو گیا, ہوا اس کا اسم ہو جائے گا, اور با یہ جارہ با زائدہ ہو گئی ہے جس طرح دیگر آیا آپ نے مثالیں پڑھی ہوئی ہیں. میتن یہ اس کا خبر ہو جائے گی. پھر اسی طرح وما اللہ بغافل عما تعملون, اب اس میں بھی اللہ اس میں جلال اسم ہو جائے گا, بغافل یہ اس کی خبر ہو جائے گی, با زائدہ ہو جائے گا, اس طرح. ٹھیک ہے, وما ہم بمؤمنین, اس میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اس میں اللہ اس میں اسم ہو جائے گا, یرید یہ آگے اس کی خبر بن جائے گی جملہ فعلیہ ہو کر. آگے آیت مبارکہ ہے وما انا من المتکلفین. ٹھیک ہے, تو اس میں من المتکلفین یہ اس کی خبر ہو جائے گی, انا اسم. وما انا اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ٹھیک ہے, سورہ یوسف 103 نمبر آیت. ٹھیک ہے, وما اکثر الناس یہ اس کا اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے اس کی مؤمنین خبر بمؤمنین. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ٹھیک ہے, سورہ یوسف آیت نمبر 17 ہے. یہاں پر وما انت, یہ انت اسم ہو جائے گا, بمؤمن اس کی خبر ہو جائے گی, با اسی طرح جس کا میں نے پہلے عرض کر دیا. پھر آگے ہے بہت مشہور آیت مبارکہ وما هو علی الغیب بدونین. ٹھیک ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے, مطلب سرکار کے پاس علم غیب ہے. یہ بہت زبردست ایک دلیل بھی ہے. تو بہرحال اس میں ہمارا مقصود یہاں پر ہے کہ ترکیب ماں کے بعد ہوا اسم ہو گیا, اور دنین جو ہے بدنین, یا با زائدہ اور دنین اس کی خبر ہو جائے گی. آگے ما ھذا بشر, اس کو میں نے پہلے عرض کر دیا, ما ہن امہاتہم. ٹھیک ہے, یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 2 میں ہے. تو ما ہن اس کا اسم ہو جائے گا, امہاتہم یہ ان کی خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے.